حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردہ جانور پڑا تھا اور ایک نہایت غریب خاتون چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی باورچن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے خستہ حالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر اختیار ہے کہ لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بڑا دلی افسوس ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ وہ بولی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، غیر مسلموں کے ایک فرقے آگ کی پوجا کرنے والوں کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت یعنی جائیداد اس نے چھوڑی وہ ختم ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار یعنی جان جانے کے اندیشے میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ پھر میرے اسلامی بھائیو، یہاں بہار شریف جلد 3 صفحہ نمبر 373 پر موجود یہ 2 مسئلے بھی یاد رکھیے۔ مسئلہ پہلا، اضطرار کی حالت میں یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ یعنی بروز قیامت کچھ نہیں، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے، اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔ مسئلہ دوسرا، پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے کہ جان بچ جائے گی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر بھائی کے اصرار کے باوجود میں نے اپنے کپڑے احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا بدلہ ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ پاک تیرا اجر دوگنا یعنی ڈبل کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری اس طرح دعا دی، اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل یعنی اچھا بدلہ اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ یوں ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں اس سے دعائیں
لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے، آپ کے اخراجات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے غم زدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاجی سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ پاک آپ خوش نصیبوں کی کوشش قبول فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمعرات نہیں کی تھی؟ یعنی شیطان کو ککریاں نہیں ماری تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکہ مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے جب ہم روضہ رسول کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی نا، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت رابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی اور میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں سلام عرض کیا اور مبارک قدموں کو چوما۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ یعنی مال اظہار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہاری شکل کا پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیاں عطا فرمائیں۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سوچ کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 دینار کی شرفیاں تھیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے قدموں کو